IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की तीसरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के इजाफी पैकेज की मंजूरी का भी इम्कान। पैकेज की मंजूरी से पाकिस्तान के लिए मजमूई प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 7 अरब 40 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पाकिस्तान को IMF से आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रियायत का इतलाक़ 1 मई से होगा। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों की रियायत की अपील की थी। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 1 अरब 49 करोड़ रुपए के फंड्स मौसूल हो गए। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में पहले 15 रोज के दौरान रकम जमा हुई। कोरोना रिलीफ फंड के लिए 92 न्यूज़ की टेलीथॉन ट्रांसमिशन में 20 करोड़ रुपए से जायद रकम इकट्ठी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कर्ज़ों में रिलीफ के लिए आलमी इक़दाम की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इमरान खान की तजवीज़ एंटोनियो गुतेरेस की सोच की अक्कास है। तरक्की पजीर ममालिक को वाजिबुल अदा कर्ज़ों में सहूलत बेहतरीन रद्द अमल है। कर्ज़ों पर रिलीफ ताख़ीरी अदायगी या कुछ अरसे से इस्तिस्ना की सूरत में हो सकता है। पंजाब भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। सिर्फ थ्योरी पर्चे लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। 9वीं क्लास के पेपर 18 से 27 जून तक होंगे। इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इम्तिहानात 29 जून और फर्स्ट ईयर इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। वफाकी हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए 2.5 अरब का रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के लिए रेट मुकर्रर। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। दालें, चावल, खजूरें, सुर्ख और काली मिर्च, हल्दी, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी। नए रेट्स का इतलाक कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन में नरमी अवाम की जिंदगियों में आसानी के लिए की। फिरदौस आशिकावान का ट्वीट, तमाम शहरियों को हुकूक व फ़राइज़ में तवाज़ुन पैदा करना होगा। अवाम से अपील करते हैं कि एहतियाती तदाबीर और समाजी फासलों पर सख्ती से अमल करें। शहबाज शरीफ नैब के रेडार पर। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर से वरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। बैरून मुल्क असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल होने वाले तहाइफ बारे भी आगाह करने का कहा गया। वफाकी हुकूमत चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट जमील अख्तर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इस्तदाब मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि नैब के जितने केसेस आ रहे हैं वो सारे इख्तियारात से तजावुज से मुतल्लिक हैं। कानून के मुताबिक वफाकी वजीर को ऑडिट कराने का इख्तियार नहीं था। ऑडिटर को फीस की अदायगी का एहतसाब कौन करेगा? और स्टेज ड्रामों में बरजस्ता जुमलों और म्यूजिकल पैरोडीज के जरिए खुशियां बिखेरने वाले नामवर अदाकार बब्बू बराल को बिछड़े 9 बरस बीत गए। अयूब अख्तर अल मारूफ बब्बू बराल ने 3 अशरों पर मुहित करियर में सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कर रही है और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी
آرگنائز طریقے سے اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق، تمام صوبے، آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان سب کے درمیان۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے، وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں۔ میری گنتی کے مطابق آج NCC کا 9واں اجلاس تھا، یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے 1 ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں، جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے، اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب، کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے، کچھ اس کا موحد یوسف کریں گے، یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے، ریسرچ کر کے، آپس میں مشاورت کر کے NCC کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں۔ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا، اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب، کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے، کچھ اس کا موحد یوسف کریں گے، یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے، ریسرچ کر کے، آپس میں مشاورت کر کے NCC کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں، اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں،
اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح